نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسلامی اور قمری سن تاریخ کے اعتبار سے مسلمانوں کا سال ذی الحج کے مہینے پر ختم ہوتا ہے اور محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو تاریخیں اور سن زیادہ مشہور اور معروف ہیں، ایک عیسوی سن ہے اور ایک قمری سن ہے۔ عیسوی سن سے مراد وہ مہینے ہیں جن کو عرف عام میں انگریزی مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور اختتام دسمبر پر ہوتا ہے۔ قمری سال سے مراد وہ سال ہیں جن کو عرف عام میں اسلامی ماہ و سال کہا جاتا ہے، جن کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ذی الحج پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یہ تمام مہینے، تمام سال، تمام ایام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، یعنی اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے، اسی وقت سے اس زمین و آسمان کے نظام میں ماہ و سال کی ترتیب وہ یہ ہے کہ 12 مہینے ہیں۔ قرآن کریم نے ان 12 مہینوں کے نام ذکر نہیں کیے، بلکہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کے محترم اور قابل احترام ہونے کا ذکر کیا ہے۔ عرب روایات میں اور اسلامی جو روایات ہیں اس میں بھی یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ وہ 4 مہینے جو محترم ہیں وہ عیسوی مہینوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ قمری مہینوں کے اعتبار سے ہیں، اور ان قمری مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ یا ان سالوں میں اس سال کا آغاز جس مہینے سے ہوتا ہے وہ محرم الحرام ہے۔ مسلمانوں کو دونوں ہی سالوں سے مناسبت ہے، مسلمانوں کے عبادات کا نظام ان دونوں سالوں سے قمری اور شمسی نظام دونوں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن خصوصیت کے اعتبار سے مسلمانوں کا بہت بڑا ورثہ، اسلامی تعلیمات کی بہت بڑی بنیاد، اس کا تعلق اسلامی یعنی قمری ماہ و سال کے ساتھ۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو عیسوی سن اور سال کے ساتھ اور مہینوں کے ساتھ قمری مہینوں کی اس کی تاریخوں کی تعیین بھی معلوم ہونی چاہیے، ان مہینوں کے نام بھی معلوم ہونے چاہیے، ان کے آغاز اور اختتام کا بھی مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اور پرانے سال کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے دنیا میں ایک عام تصور یہ پیدا ہو گیا ہے کہ نیا سال جیسے ہی شروع ہوگا تو اس کے لیے جشن منایا جائے گا، اس کا استقبال کیا جائے گا اور اس کے لیے طرح طرح کی تقریبات کی جائیں گی۔ یہ عام دنیا کا تصور ہے جس میں فضولیات ہی فضولیات ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قابل تحسین یا قابل تقلید ہو۔ ہاں، اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے یا اخلاقی روایات کو سامنے رکھا جائے تو ایک اچھا مسلمان یا بلکہ ایک اچھا انسان وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا آنے والا سال میرے پچھلے سال سے، گزرنے والے سال سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ کس اعتبار سے بہتر ہونا چاہیے؟ اعمال کے اعتبار سے بہتر ہونا چاہیے، اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہونا چاہیے، کردار کے اعتبار سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر میں نے گزشتہ سال گزارا ہے تو مجھے اس پر غور کرنا چاہیے، احتساب اپنا کرنا چاہیے کہ میرے گزشتہ سال کے کتنے مہینے اور کتنے دن ضائع ہو گئے، اور کتنے ایسے مواقع تھے کہ میں جب نیکی کے اعمال کر سکتا تھا، اچھا کردار ادا کر سکتا تھا، اخلاقیات میں کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے ان ماہ و سال کو ضائع کیا۔ اس پر تأسف اور افسوس ہونا چاہیے۔ آنے والے سال کے حوالے سے امید پیدا ہونی چاہیے کہ میرا آنے والا سال یہ میرے پچھلے سال سے بہتر ہوگا، کہ میں اب آنے والے سال میں اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے اعمال کو اپنے گزشتہ سال سے بہتر کر سکوں گا۔ یہ ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب ہم محرم الحرام کے آغاز کو دیکھتے ہیں تو محرم الحرام کے ساتھ 2 چیزوں کی تعلیم ہمیں اور بھی ملتی ہے۔
ایک تو یہ کہ اس کا تعلق مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ ہے۔ محرم الحرام کی تاریخ میں پہلی تاریخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، اور 10ویں تاریخ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے معروف و مشہور ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر مسلمان ہیں، خلیفہ راشد ہیں، مسلمانوں کے دوسرے امیر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مظہر ہیں، اور اسلامی تاریخ کے انتہائی بلند کردار اور عظیم الشان ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اپنے دین کی خدمت لی، اس کی مثال پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام کی تاریخ کو شہید کیا گیا تھا۔ ان کی شہادت کا واقعہ بھی مشہور و معروف ہے۔ جب محرم الحرام آتا ہے تو اس محرم الحرام کے آغاز ہی پر ہمیں یہ چیز بھی یاد آ جاتی ہے کہ اس دن ہمارے امیر، ہمارے خلیفہ، ایک جلیل القدر مسلمان اور ایک انتہائی جلیل القدر صحابی رسول کی شہادت ہوئی، مدینۃ الرسول میں ہوئی، رسول اللہ کے مصلی پر ان کی شہادت ہوئی۔ اس سے بھی مسلمانوں کو ایک درس ملتا ہے۔ اسی طرح جب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آتی ہے تو نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر کے بیٹے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں مظلومانہ شہادت کا تذکرہ آ جاتا ہے، اس کی یاد آ جاتی ہے۔ اس سے بھی مسلمانوں کو اپنی تاریخ پتہ چلتی ہے۔ تو شہادت امیر المومنین سیدنا عمر کی ہو یا شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، محرم الحرام کی نسبت سے مسلمانوں کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے لیے، دین کے لیے، اس کی خدمت کے لیے اور اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت و آبرو کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ دوسرا پہلو محرم الحرام کے حوالے سے یہ ہے کہ محرم الحرام انتہائی احترام والا، عزت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عزت و حرمت صرف اسلامی تاریخ میں سے ہی وابستہ نہیں ہے، بلکہ جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کی روایات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کتنی ہی مستند ترین روایات مل جاتی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام کی عزت اور احترام صرف اسلام کی تعلیمات سے ہی ثابت نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کی عزت اور احترام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اور اسلام کی تعلیمات اس دنیا میں پھیلنے سے پہلے ہی مسلم تھی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ 10 محرم الحرام کی تاریخ کو، جس کو عرف عام میں عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ 10 تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو، تو اس پر انہوں نے یہ بات عرض کی کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پر عمل کرتے ہوئے اور ان کے دین کی تابعداری میں ہم اس 10 محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کی برکت اور اس کے مبارک ہونے اور اس دن کی اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو، اور یہ الفاظ فرمائے کہ میں تم لوگوں سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس دن روزہ رکھو۔ لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کو ایک درس دیا کہ 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھو، لیکن اس کے ساتھ 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ رکھ کر ایک روزے کی بجائے 2 روزے رکھو تاکہ تمہاری یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا انتہائی مبارک عمل ہے۔ یہ روزہ نفلی روزہ ہے، کوئی رکھے گا بہت زیادہ اجر و ثواب پائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں رکھے گا، چاہے ارادتاً نہ رکھے یا کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا، اس روزے کا اجر، ثواب اور برکت بہت زیادہ پائے گا۔ لیکن تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 9 تاریخ یا 11 تاریخ کا روزہ ساتھ شامل کر لے تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ محرم الحرام کے عاشورہ کے روزے کے علاوہ پورے محرم الحرام میں کوئی شخص کسی بھی قسم کی کوئی عبادت کرے، وہ نماز کی شکل میں ہو، صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، یا کوئی بھی ایسی عبادت کرے کہ جو عبادت
وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ محرم الحرام یا اس کی 1 تاریخ یا اس کی 10 تاریخ یا عاشورہ کے دن کی مناسبت سے کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے، کسی عبادت کی شکل متعین نہیں ہے، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے اس روزے کے علاوہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا مسلمانوں کو اس کی تعلیم دی ہو۔ لہٰذا کوئی ایسی چیز جو رسول اللہ نے یا صحابہ کرام نے ہمیں نہیں بتائی، نہ کر کے بتائی، نہ اپنی زبان سے بتایا، تو پھر ہمیں بھی اس کو متعین نہیں کرنا چاہیے۔ ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یا عام لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے یا دین کے ساتھ مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ عاشورہ اور 10 محرم کی فضیلت یا عاشورہ اور 10 محرم کی اہمیت وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے لوگ 10 محرم کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے کہ نواسہ رسول کی شہادت، مظلومانہ شہادت بلا شبہ تاریخ اسلام کا ایک دردناک باب ہے اور ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت فرما جانے کے کئی سال بعد پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں محرم اور عاشورہ کے دن کی جو فضیلت متعین فرما چکے تھے اور جو اس کی بیان کر چکے تھے اہمیت، اس میں اس شہادت کا کوئی تعلق یا تذکرہ نہیں۔ اور جیسے یہ بھی میں نے عرض کیا کہ اس عاشورہ کے دن کی اہمیت رسول اللہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں مسلم تھی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر جب ہم تاریخی اور بلکہ احادیث کی روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آمد تک کے مختلف حالات و واقعات میں، یعنی مختلف پیغمبروں کے حالات و واقعات میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عاشورہ کا دن مختلف نبیوں کے ہاں بھی مبارک رہا ہے، اور عاشورہ کے دن کے ساتھ تاریخ اسلام کے نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے بڑے بڑے ایسے مبارک واقعات وابستہ ہیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ محرم کی تاریخ، عاشورہ کا دن، یہ پوری انسانی تاریخ میں مقدس و محترم اور مبارک رہا ہے، اور اسلام نے اس برکت کو، اس کے احترام کو جاری رکھا ہے۔ لہٰذا محض اس کی فضیلت کربلا کے واقعہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے۔ ہاں، یہ ایک اتفاق ہے کہ اس مبارک اور مقدس دن اور اس عاشورہ کی تاریخ میں نواسہ رسول بھی مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محرم الحرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہر ممکن طریقے پر نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آسانی ہو تو عاشورہ کا روزہ 9 یا 10 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یا کم از کم ہم اس چیز کا اہتمام کریں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی شخص نے اس درجے کی بھی کوشش کر لی اور ہمت کر لی کہ اس نے اس مبارک مہینے کے تقدس اور احترام میں اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانی اور معاصی سے روک لیا، انشاءاللہ وہ بھی اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔